बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले तो शुरू करता हूँ असद, जो आपने अभी बात की कि खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, पहले मैं ज़रा उसके ऊपर तबसरा कर दूँ। एक तो खैर मैं बड़ी देर से, बल्कि आज से 11 साल पहले मुझे याद है मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने तब ये कहा था कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी मुझे इक़्तिदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है और इनका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे चोरी करना है और कैसे उस चोरी को बचाना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो वो तो उसने कह ही दिया अपने मुंह से कि ये जो केसेस हैं 100 जजेस आ जाने थे और केसेस थे। अदलिया आजाद है पाकिस्तान में, तो अगर जजेस भी आ जाने थे, यहां तो आजाद अदलिया है, तो किस चीज का आपको डर है? मैं अदलिया के अंदर खड़ा हुआ 10 महीने, इन्होंने मुझे फ्लैट्स के ऊपर, लंदन के फ्लैट के ऊपर इन्होंने मुझे एक एक चीज ग्रिल की। मैं तो कोई मुल्क से बाहर नहीं गया, इसी अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये किस चीज से डर रहे हैं? तो इसलिए इनकी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश होती है कि पहले चोरी करो, फिर सारी कोशिश करो उस चोरी को बचाने के लिए, और जब तक इनको खौफ हो कि एनआरओ नहीं है तो मुल्क से बाहर चले जाओ, और फिर जैसे ही एनआरओ मिले वापस आ जाओ, फिर से चोरी शुरू करो। तो वो तो खैर खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी। लेकिन जो दूसरी बात उसने की कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, वो ये कह गया ना, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और ये हटाया ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर भी बड़ी हमें गौर करना चाहिए कि क्या इसका मतलब यह है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? इसका यह भी मतलब है कि क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? यानी वो जो बात कह गया है, इसके अंदर जरा हमें गौर करना चाहिए। पहली चीज तो उसने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। मैंने किसी सूरत, किसी वक्त, अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा, मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी जिंदगी जो मुझे जानता है, क्रिकेट में जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने 10 साल क्रिकेट कैप्टन है, मुझे कोई आज कह दे कि इसने कोई अपना रिश्तेदार कोई दोस्ती में कुछ खिलाया हो, मैं शौकत खानम के अंदर मैं आज चैलेंज करता हूं कि एक आदमी बताए कि शौकत खानम में मेरिट के अलावा किसी को हायर किया, मैंने किसी की सिफारिश की हो। शौकत तरीन मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं कितने 10 साल थे, एक आदमी बताए कि हमने मेरिट वायलेट की हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कामयाब हॉस्पिटल है, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी है। उसमें नोबल यूनिवर्सिटी में एक आदमी बताया मैंने किसी को हायर किया कि गलत, आउट ऑफ मेरिट। मैंने अपनी जब गवर्नमेंट में हो, कोई मुझे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदार दोस्तों को हायर किया हो, अपनी उनको पोजीशंस दी हो। ये मैं इसलिए मेरिट की बात करता हूं, मुझे खौफ खुदा है। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं, आप किसी का हक मारते हैं, अल्लाह की बरकत चली जाती है। ये मेरा ईमान है, और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FIA तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे जरूरत है अपनी आर्मी चीफ की। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया, क्योंकि उसको जरूरत है। इतना ज्यादा 30 साल से इतनी मेहनत से इतना ज्यादा पैसा चोरी किया हुआ है, अब वो पैसा पड़ा है, सारी उसकी कंसंट्रेशन है वो पैसा बचना कैसे है। ये आप इन सारों को
کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, NRO لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی. تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب اب میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے, کرکٹ ٹیم یا ٹور نہیں کرتی تھی, انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا, تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے, جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں. میں نے ان کو سمجھایا, کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو, اتنی اسٹوپیڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے سپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو یا پتا یا نہیں, کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا, یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں
امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی۔ 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر۔ ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی۔ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر۔ پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں، لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا، جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے، تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا۔ مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا۔ میں تو جانتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا۔ جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں۔ تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا۔ تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے ایلائی تھے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائی تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے۔ تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں۔ تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈس۔ حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ۔ تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے۔ مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا۔ تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے، ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں۔ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائیاں پیش کریں، لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں۔ اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا۔ ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے، ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے، ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے، لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسپٹ کرو کہ یہاں لوکل تھانے دار ہے ہمارا، ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے، تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی
कोई राइट नहीं रहा, उसका मतलब कश्मीरियों का भी कोई राइट नहीं रहा। तो आप वो कश्मीरियों की जो 1 लाख से ऊपर उन्होंने कुर्बानियां दी पिछले 30 साल से, उस सारों के ऊपर उनकी कब्र खोद देते हैं। जो कश्मीरी आज देख रहे हैं कि वाहिद पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ जो बोलता है, जिस वक्त उनको ये पता चला कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर दिया और इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर दिए, कश्मीर इशू खत्म हो गया। और वो खत्म हो गया था पहली दफा जब ये उठा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम से, वो हमारे दौर में उठा है। उससे पहले तो ये नहीं लेता था। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गया, इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही नहीं मिला ये कि नरेंद्र मोदी ना नाराज हो जाए। हम इंडिया के खिलाफ, हम चाहते हैं कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो, कोशिश भी की, लेकिन आप किधर लाइन ड्रॉ करेंगे कि किधर एक मुल्क का नजरिया आएगा, किधर आपका मौकफ आएगा कि जिसके ऊपर आप एक पाकिस्तान बड़े ख्वाब का नाम था। तो जब आपके कुछ असूल ही खत्म हो गए कि अच्छा ये जो हुसैन हक्कानी और ये नजम सेठी टाइप्स हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आराम से गुलामी करो, अमेरिका की जो वो कहता है मानो, तो वो थोड़े से डॉलर्स भेज देंगे। मेरा अगला क्वेश्चन ये कि क्या इससे पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो जाएगा? क्या और थोड़े और डॉलर मिल जाएंगे? क्या ये मुल्क सर्वाइव कर जाएगा? क्या ये मुल्क अपनी सारे प्रिंसिपल स्टैंड खत्म करके, अपना नजरिया खत्म करके, क्या ये कोई मुझे गारंटी कर सकता है कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? क्या ये नहीं हम करते आए आज तक? स्वाय वो जुल्फिकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दें तो आज तक तो हम गुलामी करते आए हैं। जो वहां से हुक्म आता था हम मान जाते थे। अपने मुल्क के कानून तोड़ के, अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करके हम उनको सर्विस करते रहे। यहां से वॉर ऑन टेरर में FBI यहां पाकिस्तानियों को उठा के ग्वांटानो में ले जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था किसी को, जो वो चाहते थे। रेमंड डेविस को उन्होंने दिन दिहाड़े, उसने 2 लोगों को कत्ल किया, एक को मारा, बीवी ने उसकी खुदकुशी की। सारे पाकिस्तानियों के सामने उसको उठा के वापस कर दिया और हमें उसने कहा कि नहीं जी इसको वहां सजा होगी। कोई उसको सजा नहीं हुई। कोई पाकिस्तान की, कोई हमारे कानून, हमारे लोगों के राइट्स, वो जो 4 लोग मरे थे, किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। और कितने और केसेस हैं। रमजी यूसुफ का केस है, एमल कांसी का केस है। अपने कानून तोड़ के हमने अमेरिकनों की खिदमत की है। क्या हमें कोई फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हुआ? क्या हमारी कोई इकोनॉमी ऊपर गई? क्या वॉर ऑन टेरर में 80,000 लोग मरवा के क्या उन्होंने कोई अप्रिशिएट किया? कोई बहुत बड़ी एड दे दी? वो 20 अरब डॉलर टोटल एड दी उन्होंने, या 150 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हो गया। हमारी वो हाल था एक वक्त पे कि ये हेडलाइंस थी मेरे ख्याल में न्यूज वीक या टाइम्स है, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। किसने आके इन्वेस्ट करना है मोस्ट डेंजरस प्लेस में? सारी दुनिया में हमारा नाम लगेगा सबसे बड़े दुनिया के दहशतगर्द पाकिस्तान में। तो हमें बजाय फायदा होने के नुकसान ही नुकसान होता रहा। तो इसलिए अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अब आपकी जंग में शामिल नहीं होंगे, हम अमन में आपके साथ होंगे, तो ये एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है, ये अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। हम जब कहते हैं हम इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो फलस्तीनियों को उनका जो हक है वो नहीं देते। ये कायदे आजम का वादा था। ये कायदे आजम ने तब 1948 में ये कहा था कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। हम जब हिंदुस्तान को अगर हम एक्सेप्ट कर जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं कश्मीरियों से वो ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो बेसिक फिलॉसफी है पाकिस्तान की, ये मुल्क एक बड़ा ख्वाब था। ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, उनको पता था कि उन्होंने यहां नहीं आना। ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। हम वो सारा नजरिया दफन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जी अमेरिका नाराज ना हो। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन ये है, कभी भी कोई कौम कभी भी जूते पॉलिश करके चेरी ब्लॉसम बन के आज तक कौम प्रॉस्पर नहीं की। कौमें खड़ी होती हैं गैरत के ऊपर, नजरिए के ऊपर खड़ी होती है कौम। जो कौम बनती भी है वो नजरिए पे बनती है, वो जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनती। आज ये हमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका की हर बात मान जाओ,
نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس نے یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے؟ مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز, دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا, جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا, تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی. کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں, جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا. میں یقین کرو, میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر, اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا, بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے, اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں, اور ایسے کیسز. یعنی اتنا, وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں
اس لیے وہ تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچ رہا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے؟ کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے, اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1, پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا, وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے, آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے, جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے, تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں, وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے, ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے, وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں, اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے, وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر, ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے, اور اب جو ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوشچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کریں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو, یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر, یہ الیکشن کمیشن, جمہوریت کی تباہی, پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی, مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں, کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا, کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ, مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی, میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں, وہ جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو, وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے, یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے, امر بالمعروف, سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی, کوئی اجازت نہیں دی اس نے کہا سائیڈز لو. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد, بلڈنگز نہیں کھڑی. تصویریں دیکھیں ذرا, ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے, کیونکہ مورالٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی مورالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورالٹی ختم ہوتی ہے, آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی.
میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا دبئی. ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی. لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے مڈل ایسٹ میں. آج اس کے ذرا حالات دیکھیں, 70% لوگ غربت سے نیچے گر گئے. کوئی کسی نے بمباری نہیں کی. ان کی کرپشن نے, کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرڈز گر جاتی ہیں, جب کرپشن آ جاتی ہے, ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو. آج وہاں غربت ہے, لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. جو ہمارے ظلم کیا ہے, یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا, وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی, وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا, جو خرم دستگیر نے کہہ دیا. اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھود دیا انہوں نے. جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں, اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے. صرف وہ بھینس چور اور گاڑی چور اور وہ سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے. وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے, سیٹ اپ چاہیے. تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی, نیب نے اچھے برے کام کیے, وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی. ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو. ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تھا 3.5 سالوں میں. اس سے پہلے 18 سال میں 280 ارب روپیہ ریٹریو کیا تھا, کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا, ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے آ کے نیب ختم کر دیا. اس انٹیریئر ثناء اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی, آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے. اب وہ صرف وکٹمائز کریں گے, لوگوں کو تنگ کرے گی, استعمال کریں گے, ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے. تو یہ ادارے تو ختم ہو گئے اب. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور ان چوروں کو اپنی چوری بچانے کے لیے, اب این آر او لینے کے لیے, اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن, بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا. یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ چلتی ہوئی, ابھی شوکت طرین نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پازیٹیو تھی پاکستان کی. انڈسٹریل گروتھ پازیٹیو تھی, ایگریکلچر, وہ بھی جمشید چیبہ نے نہیں بتایا, وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروتھ اوپر جا رہی تھی. ہر سروسز انڈسٹری, آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کے آئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے, جیسے ملک اوپر جاتا ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے. اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا, پہلے بینکرپٹ اکانومی, اس کو سٹیبلائز کرنا, پھر کرونا آ گیا, پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا, اس سارے میں سے نیویگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا, بڑی مشکلوں سے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے, ہمارا روپیہ, ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. یہ بالکل اس سازش کو روکے, کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر, فورن ایکسچینج پہ, جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی. اور وہی ہوا, اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے. اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے, مہنگائی اور نااہل ہے, ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی, کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا, ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا. اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہے. عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا, ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ. ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, تو ہم تو 2.5 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی. انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کچھ یا ہمارے پہ ڈال رہے یا آئی ایم ایف پہ ڈال رہے, کیونکہ ان کی سوچ ہی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی. جو خرم کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا. تو میں آخر میں, آج میں
आखिर पाकिस्तानियों के सामने कि देखें ये एक जेन्युइन पाकिस्तान में एक आ गया है क्रॉस रोड, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का वो गियर ही निकल गया। फैसला अब हमने करना है कि अब इस मुल्क को ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं इससे बचाना कैसे है। ये जो अगर इनका किसी का ख्याल है, मैं रिपीट करता हूं कि हम जनाब अमेरिका के पैर पकड़ेंगे, वो एम्बेसडर के पास भी पहुंच गया होगा, वो मुझे पता है मिफ्ता इस्माइल, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वहां जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया होगा कि जी मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं, अगर आप नहीं करते तो मैं शहबाज को बुला लेता हूं, वो और ज्यादा अच्छे करता है जूते पॉलिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अमेरिकन माइंड को समझे, उनकी बड़ी सिंपल फिलॉसफी, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की कीमत है, और वो जो कीमत है वो अगर पाकिस्तान अगर वो कीमत हम अदा करने के लिए तैयार हैं तो सारा नजरिया पाकिस्तान को दफन करना पड़ेगा। बड़ा अजीम इसका नजरिया था, और इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बड़ा अजीम नारा है, ये खुददारी का नारा है, गैरत का नारा है। ये कभी भी ये एक छोटे से आदमी को बड़ा आदमी बना देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आम आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खुददारी आ जाती है, उस पर गैरत आ जाती है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसको। ये जो आप झुकते हैं, और मुझे शर्म आती है कि जिस तरह इन्होंने हमारा दुनिया में जलील किया अब तक, जाके जिस तरह पर्चियां पकड़ के उसके ओबामा के सामने बैठे हो, जिस तरह पता नहीं वो कोई इसका कोई पता नहीं गया मास्टर है इसका, और दूसरी तरह वो अच्छा ओबामा तो दूर की बात है, ये अमेरिकन एम्बेसडर के सामने आपको देखना पड़ेगा कैसे गिरते हैं। तो ये जब ब्रिटिश एम्बेसडर को केक खिलाया जा रहा है, केक खिलाया जा रहा है उसको कि शायद वो हमारी सिफारिश कर दे। ये जो बेशर्मी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसको दूर करता है। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, कोई किसी के सामने अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें झुकने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्लाह है। ये देखें, ये आप हम रियलाइज नहीं करते। मैं इतनी देर से जब भी मैं ये क्रिकेट भी खेलता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। कभी मैं ये देखता था जाके हमारे जो लीडर्स हैं, जिस तरह ये बेशर्मी से उनके सामने झुके हुए होते थे। बिल्कुल उसने असद ने सही बात की। 22 करोड़, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी में मुल्क है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, हमारी एक जबरदस्त फौज है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। हमारी अवाम जब मौका मिलता है, ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसा ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है, एक्सेल करते हैं। लेकिन जब लीडर ये शहबाज शरीफ बन जाए और ये सारे चोर ऊपर बढ़ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोरों को बैठाए, फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, मुल्क कैसे चल सकता है। इसलिए कौम को अपने बेसिक्स के पर जाना पड़ेगा, हमें इसको फाइट करना पड़ेगा। मैं इसको जहाद समझता हूं, हकीकी आजादी की ये जहाद है, और इसके लिए मेरी आज सारी कौम को है कि मैंने तो किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने तो जो भी हो जाए, मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, सिर्फ उस पर मैं खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? थैंक यू।